السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوۃ العظمیٰ والمحجۃ الکبریٰ، النبی المکی القرشی الہاشمی المطلبی التہامی، والرسول الممجد بالقاسم مصطفیٰ محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز جمعہ، سب سے پہلے میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی کہ جس نے ہم سب کو بنایا ہے بے لوث۔ وہ بہترین خالق، وہ بہترین مدبر، وہ بہترین داتا، وہ رحمان و رحیم، وہ شکور، وہ غفور، وہ رحیم، اور وہ جبار، اور وہ قہار۔ ان تمام صفات کے ذریعے سے ہم اسے یاد کریں کہ جو اگر ان تمام صفات کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ بنتا ہے، اگر صفات کو بکھیر دیا جائے تو یہ ساری صفات ہیں۔ اصل میں اس کا اسم مبارک ہے اللہ، وہ عظیم ذات کہ جس کا مقابلہ کائنات کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، کائنات مخلوق ہے۔ وہ رب ہے، البتہ رب کے متعدد معنی، لہذا رب یہاں پر صحیح معنی نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ بالکل صحیح معنی پہنچاتا ہے کہ وہ بہترین خالق ہے۔ خالق بہترین اس لیے کہ خالق اپنی جگہ پر اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خالق حقیقی نہیں ہوتے، خالق مجازی ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے 4 ویلر بنایا تو وہ اس کا خالق کہلائے گا، لیکن خالق حقیقی نہیں ہے، خالق مجازی ہے۔ یا مثلا کسی نے پلین بنا لیا تو وہ اس کا خالق ضرور کہلائے گا۔ خالق کہتے ہیں خلق کرنے والے کو، کریٹر کو، میکر کو۔ تو اب اس نے میک کیا، پلین بنا دیا، میک کیا، راکٹ بنا دیا، تو یہ میکر ہے، مگر گریٹ کریٹر نہیں ہے۔ کریٹر ضرور ہے بٹ ناٹ گریٹ کریٹر۔ دا موسٹ گریٹ کریٹر از گاڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ اگر ڈاؤٹ ہو وہاں پر تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ ڈاواڈول ہے، ہم مسلم ہی نہیں ہیں، مومن تو دور کی بات۔ لا الہ الا اللہ میں یہی راز پوشیدہ ہے۔ خوب، میں اپنے بحث کی طرف آؤں، نہیں تو الوہیت کی طرف بات چلی جا رہی ہے۔ اب میں نے جو آج آیت مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں خالق ارض و سما ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ شہر رمضان جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو، ھدی للناس، تاکہ لوگوں کے لیے وہ ہدایت بنے۔ مفہومی ترجمہ،
ہم نے قرآن کو یوں ہی نہیں نازل کیا کہ آپ اسے طاق میں بہترین جزدان میں لپیٹ کے سجا دیں۔ جناتوں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ طاقوں کی زینت بن گیا قرآن، ذہنوں کی زینت نہیں بنا۔ اور ان کے ذہنوں کی زینت بنا ہے کہ جن سے قرآن بیزار ہے۔ ایک جملہ میں نے اہل ولا کے لیے حوالے کیا، ان کے لیے قرآن زینت بنا، یعنی بنا لیا انہوں نے۔ ایک ہوتا بننا، ایک ہوتا بنا لینا۔ قرآن ان کی زینت بنا نہیں ہے، بنایا انہوں نے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رب تعلی القرآن وقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، قرآن اگر کسی پہ لعنت کرے تو وہ رد نہیں ہوگی۔ اب یہ بات کہاں تک جاتی ہے اور کن کے لیے ہے؟ شاہد مثال علی والوں کے لیے بہت کم شاہد مثال ہو سکتی۔ علی والے بھی آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی خوش نہ ہو جائے کہ صاحب ہمارے اوپر لعنت نہیں آئے گی قرآن کی، آ سکتی ہے مگر کم آئے گی۔ ان پہ آ سکتی ہے جو لاؤ بالی ہیں۔ بہت توجہ کریں، آتے ہی نہیں ہیں تو میں کیا بتاؤں۔ لاؤ بالی کسے کہتے ہیں معلوم؟ صرف کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بس زبان سے کہہ دیا، ہو گیا کام۔ نہ نماز سے کام، نہ روزے سے کام، نہ قرآن کی تلاوت سے کام، کسی چیز سے کام نہیں۔ کام کس سے ہے؟ گانے سے کام۔ 24 آورس کان میں گوشی لگی ہوئی ہے اور گانے سنے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا میرے عزیز؟ کہیں اگر ڈانس کا پروگرام ہوا تو سب سے آگے ہیں، ڈھول بجانے کا پروگرام آ گیا تو ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ لیکن صرف زبان پہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ، زبان پہ علی ولی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہوشیار رہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ مولا بخشوا دیں گے، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ ایبیلٹی ہونا ضروری ہے، کوالیفیکیشن۔ بھئی آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ ننگے آ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، بہت معذرت کے ساتھ نہیں آ سکتے، حرام ہے۔ ہاف پینٹ پہن کے بھی نہیں آ سکتے آپ، ادب ہے مسجد کا۔ حتیٰ یہاں آپ چلا کے بول نہیں سکتے، وہاں بول سکتے ہیں حسین کے گھر میں، اللہ کے گھر میں نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی چلا کے یہاں بولتا ہے گناہ گار ہے، مرنے کے بعد اللہ سوال کرے گا میرے دربار میں چلا کیوں رہا تھا۔ میں نے پڑھا ہے یہ سارے آداب مسجد میں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، آداب مسجد ہیں، یہاں آپ چلا کے بات نہیں کر سکتے۔ یہاں بزنس کا کوئی اعلان نہیں ہو سکتا ہے، سب فلاں صاحب کی دکان سے جا کے خرید لیا کریں، اگر نعوذ باللہ جان کے کوئی ایسا کرے گناہ گار ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے ہیں، یہ وادی مقدس ہے۔ توجہ کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ھذا وادی مقدس، یہ وادی مقدس۔ حالت جنابت میں یہاں کوئی نہیں آ سکتا، ایون مگر وضو نہیں ہے تب بھی آنے سے پرہیز کریں، یہ دربار الہی۔ لیکن وہاں آپ جا سکتے، دربار حسین میں، وہاں یہ شرائط نہیں، ہاں نہ جائیں، بہتر ہے حالت جنابت میں وہاں نہ جائیں بالکل، لیکن حرام نہیں ہے، یہاں حرام ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ اب یہ ہے دربار الہی کا مسئلہ، اور وہ ہے دربار
حسین کی پوزیشن کیوں ایسا رکھا مولا نے؟ اس لیے کہ تاکہ ہر کس و ناکس وہاں آ کے اپنے کو بخشوا کے دربار الہی کے لائق بن سکے. قربان جائیں حسین کے. یا یوں کہوں کہ اللہ نے کہا کہ تو اگر آنا چاہتا ہے میرے دربار میں تو حسین کے در سے آ تو ہم قبول کریں گے، چونکہ کثافت کار ہے، گندا ہے تو، مگر میں نے تجھے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کسی بھی بندے کو، حتیٰ میں نے ہندو کو بھی جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا. موحد بن جائے میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. میں نے دنیا کو جہنم کے لیے نہیں بنایا ہے، سب کو جنت کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ خود اپنے اطوار سے جہنمی بنتے ہیں. قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں. ہمارے برادران مومن یعنی علی ولی اللہ والے ہوشیار ہو جائیں. حسن زن یہاں نہیں چلے گا. مولا بخشوا لیں گے. بھائی جب ہم نے نعوذ باللہ وہ کام ہی نہیں کیا جو مولا علی نے فرمایا، وہ زندگی بھر وہ کام ہی نہیں کیا. نماز پڑھو نہیں پڑھتے، روزہ رکھو نہیں رکھتے، ہے کہ نہیں؟ گالیاں مت بکو بکوں گا، لوگوں کو تکلیف مت دوں گا، امر بالمعروف واجب ہے کرو نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ خطبہ چل رہا ہے. اچھا یہ نہ کرو کریں گے. اب دیکھیے میں نام نہیں لینا چاہتا ان چیزوں کا، اس لیے کہ یہاں پر ادب ہے. یہ نہ کرو، یہ نہ پیو پئیں گے، وہ نہ کرو کریں گے. تو جو علی کہہ رہے ہیں نہ کرو وہ تو آپ کر رہے ہیں، اور جو علی کہہ رہے ہیں کرو وہ نہیں کر رہے ہیں. الفاظ بدل کے کہہ دوں، جو علی منع کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور جو شیطان کہہ رہا ہے کرو وہ آپ اس کے مرتکب ہیں. شیطان تو خوش ہو رہا ہے نا. تو ہم کس کے بندے ہوئے؟ اللہ کے کہ شیطان کے؟ سیدھی بات ہے نا، ہم شیطان کے بندے ہو گئے. اب ماہ رمضان دیکھیں اللہ کتنا بڑا رحمان. یہ بھی میں جو کتنا کہہ رہا ہوں یہ بھی کم ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، بندے ہیں ہمارے، خطا کار ہیں، جاہل ہیں، جتنا بھی پڑھ لیں، اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو جاہلی ہے، بولو پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اے کاش میری بات پہ آپ پہنچ جائیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں. بولو پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی بات نہیں مانتا تو جاہل ہی ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی بات رسول اللہ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اپنے زمانے کے امام وقت کو نہ پہچانے وہ جاہل مر گیا. صاحب 2 پی ایچ ڈی ہیں، امام کو پہچانتے ہیں، آپ کے زمانے میں کوئی نہیں، معلوم نہیں، بس گئے. حدیث کی روشنی میں وہ جاہل ہیں، وہ لو ڈبل پی ایچ ڈی ہوں، پروفیسر ہیں مگر جاہل ہیں. کیوں؟ اپنے زمانے کے امام. خیر میں ادھر ابھی نہیں جا رہا. السلام علیکم. اب یہ اللہ نے بہترین مہینہ اپنے بندوں کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے لیے بنایا، نو. وہ خالق عبد ہے، خالق مسلمین نہیں ہے. کاش میری بات پہنچے. خالق عبد ہے، وہ بندوں کا خالق ہے. مسلمانوں کا وہ بھی آ گئے لیکن خاص ان کا خالق نہیں. اسی لیے رسول اللہ جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ. پہلے عبد، اس کا مطلب عبد بہت بڑی چیز ہے. پہلے یہ نہیں کہا کہ رسول ہو اس کے بعد عبد ہو، نہ، پہلے عبد ہو و رسول. یہاں سے اہمیت سمجھیں. اللہ کے نزدیک کوئی بھی خطاب افضل نہیں ہے عبد سے. سب سے بڑا خطاب عبد ہے، یعنی اس کا بندہ ہو جانا. اب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ مہینہ قرار دیا. گناہ کر لیا اگر کہیں بھولے سے جان کے، آ جاؤ اس مہینے میں، استغفار کرو، میں معاف کرنے والا ہوں. مگر تم آؤ تو میرے دربار میں، میرے سامنے جھکو تو تم دنیا والوں کے سامنے جھک رہے ہو. کسی نے 2 لاکھ دے دیا، 50 مرتبہ سلام کر رہے ہو.
کسی نے 3 لاکھ دے دیا، اسی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہو، ہم نے حیات دے دی تو میرے دروازے پہ آنے سے کترا رہے۔ کیا بے شرمی ہے تمہاری؟ اچھا میری رحمانیت دیکھو کہ تم نہیں آ رہے ہو، میں چاہوں تو تم کو مار دوں مگر نہیں مارتا، یہ میری رحمانیت ہے۔ تم طاغوت بن رہے ہو مگر ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ شہر، یہ مہینہ ہم نے قرار دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور اس میں رہنمائی اور تمیز کی روشن نشانیاں رکھی ہیں ہم نے۔ اب یہاں سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک نشانی نہیں، جمع کا استعمال ہے، نشانیاں۔ ہم نے اس میں کیا رکھی ہیں؟ روشن نشانیاں، بینات، بینہ نہیں ہے، بینات۔ ہم نے اس میں روشن نشانیاں ہدایت کے لیے رکھی۔ پہلی نشانی کیا ہے اس مہینے میں؟ نزول قرآن ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے شہادت آیت الہی، نہیں پہنچے آپ میں کہاں لیں؟ بہت بڑی نشانی حضرت علی کی شہادت۔ ہدایت حاصل کرو، دیکھو کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ میری نشانیوں کو جو کچل کے آگے نکل جائے سمجھ لو وہ صحیح نہیں۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل مند نہیں بن سکتے؟ کب بنو گے عقل مند؟ پھر اس کے بعد نزول قرآن رکھا، شب قدر 3 رکھی ہم نے۔ یہ سب نشانیاں کہ آؤ میرے دربار میں بیٹھو اور ہم سے لو لگاؤ تاکہ ہم تمہیں بخش دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد احکام میں نے بیان کیے۔ میں نے آنکھ بند کر کے روزوں کو تمہارے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے، چونکہ میں ظالم نہیں ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں۔ اگر نعوذ باللہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو حکم ہوتا نہیں روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن ایسا حکم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ سفر میں، اگر مریض ہیں، ابھی میں نے آیت جو پڑھی، آپ کے لیے روزہ نہیں ہے، مریض حضرات کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں اس کو پورا کریں جب صحت پا جائیں۔ اگر کوئی مسلسل مریض ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، کفارہ دیتا رہے۔ اگر سفر میں روزہ نہیں ہے، الا یہ کثیر السفر کے، اگر کوئی کثیر السفر ہے تو اس کے لیے نماز بھی پوری ہے، روزہ بھی رکھے گا۔ لیکن اگر کثیر السفر نہیں ہے، احیاناً اس کو سفر آتا ہے، سفر میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ یہ رحمانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے خاص انتظام کیا ہے، اور اس میں آیت میں کیا فرمایا ہے؟ یریدکم اللہ بکم الیسر ولا یریدکم، ہم تمہارے لیے سختی کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ آسانی کے خواہاں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر بار بن جائے عبادت، بار بنانے کے لیے ہم نے عبادت نہیں، بیزار ہو جاؤ، نہ، ہم کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس سے بندے عاجز ہو جائیں۔ کیا رحمانیت کی انتہا ہے وہاں خدا کا۔ اور ہم اتنے بڑے جاہل ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں بھی پہلو بدلتے رہتے، اپنے بستر پہ اٹھتے نہیں ہیں صبح کے لیے۔ لیکن اس کی رحمانیت کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں نہیں کی ہیں۔ خوب احکام کی طرف جلدی سے آ جائیں۔ احکام ماہ صیام میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی باطل ہو جاتا ہے، کھانا اور پینا۔ یہ کھانا پینا جو ہے روزے کو کیا کرتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ لیکن کون سا کھانا پینا؟ اس میں بھی اللہ نے کچھ جواز قرار دیے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے جان کے کھا پی لیا تو روزہ باطل ہے، لیکن انجانے میں روزہ باطل نہیں۔
فریج کا دروازہ کھولا، یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہیں، 4-5 پکوڑے کھا لیے، اب بعد میں یاد آیا ارے میں تو روزہ تھا، فوراً کلی کریں، آپ کا روزہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے، روزہ نہیں باطل ہوا۔ لیکن برخلاف مجھے معلوم ہے کہ میں روزہ ہوں اور تھوڑا روزے میں پریشانی ہو رہی ہے، فریج کا دروازہ کھولا 2-3، اب یہ روزہ نہیں ہے، اب یہ روزہ ہم نے اپنا باطل کر لیا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کیوں؟ عمدن ہم نے باطل کیا۔ بات پہنچ رہی ہے نا میرے عزیزوں، میرے جوانوں؟ کھانا پینا اگر عمدن ہے تو روزہ باطل۔ خوب جمع کرنا، وہ حضرات کہ جو شادی شدہ ہیں یہ مسئلہ ان سے مرتبط ہے، یا منی کا اخراج اگر احتلام ہو جاتا ہے نائٹ فال تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، مگر عمدن ہو، سونے میں نہیں، انسان سو رہا ہے نائٹ فال ہو گیا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، عمدن اگر کوئی ایسا کام کرے۔ خدا رسول اور ائمہ پر جھوٹی نسبت دینا، مثلا جیسے میں نے اس کے پہلے جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ مثلا نعوذ باللہ کوئی میرے پاس آئے کہ مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میسور کے اندر آم کھانا بہت بڑا ثواب ہے، تو اگر وہ روزہ دار ہے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس لیے ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ غبار غلیظ کا حلق تک پہنچانا، آندھی آ رہی ہے سامنے سے، اب تو یہ اچھا ہوا کہ یہ کمپلسری ہو گیا، یہ روزے کو بچا لیتا ہے، اگر غبار غلیظ بھی ہے تو اندر نہیں جائے گا، آپ لگا لیں اس کو، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، چلے جا رہے ہیں سامنے سے آندھی آ گئی۔ اب وہاں پر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کیا کہ ہم اپنے ناک کو بند کریں تاکہ وہ جو دھول ہے وہ ہمارے اندر داخل نہ ہو۔ اگر ہم نے کیا اور پہنچ گیا، یعنی ہم نے پورا پروٹیکشن کیا، لیکن احیاناً تو اللہ ظالم نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح، لیکن نہیں ہم نے کوئی پروٹیکشن نہیں کیا، پوری دھول ناک کے اندر، یہاں پر روزہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ انیما لینا، یعنی وہ جو آپریشن سے پہلے جو انیما دیتے ہیں اور پیٹ کو صاف کرتے ہیں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ طے کرنا عمدن، مثلا اب درد سر شروع ہوا، درد سر جن کے انکریز کر جاتا ہے وہاں طے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی درد سر حالت روزہ میں شروع ہو، آپ اپنے کو ریلیکس کریں، آرام کریں، لیٹ جائیں بستر پہ تاکہ قے کی منزل تک نہ پہنچے، ورنہ اگر قے ہو گیا اور یہ قے عمدن ہے تو کہتے ہیں روزہ باطل ہے۔ خوب، اور جس کو نہیں سمجھ پائیں تو بعد میں ہم سے پوچھیں۔ مکروہات سیام، روزوں کے مکروہات۔ سرما لگانا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، توجہ کریں، سرمے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، سرما لگانا مکروہ ہے، یعنی ثواب میں کمی۔ ہر وہ کام جو کمزوری کا باعث ہو یہ مکروہ ہے۔ ناس کا کھینچنا ناک میں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ خوشبودار گھاس کا سونگھنا، گلاب کا پھول لے کے سونگھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، یہ مکروہ ہے۔ خشک چیز سے انیما لینا، وہی جو میں نے پہلے بتایا اوپر انیما کا۔ لباس کو تر کرنا، اب گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے، حالت خراب ہے، کیا کیا بھائی؟ لباس کو تر کر کے اپنے بدن کے اوپر ڈال لیا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، کہ اس سے ثواب میں کمی آ جائے۔ دانت نکلوانا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، یعنی وہ جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ اگر تر ہیں تو ان سے اگر آپ مسواک کریں گے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بلا وجہ پانی منہ میں ڈالنا، نہ وضو نہ کچھ، منہ میں پانی ڈال کے کر رہے ہیں، اس سے کیا ہے؟ باطل نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ اور باطل بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ صاحب ہم یہ گڑگڑاتے اپنے
تو یہاں روزہ باطل ہو جائے گا۔ بارئلہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ بارئلہ پروردگارہ یہ مرض کرونا جو آگے بڑھ رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، پروردگار اس کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بارئلہ جو مریض ہو گئے ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ بارئلہ پروردگارہ حکومت ظالمہ کا خاتمہ فرما، حکومت حقہ کا قیام فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی محافظت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت العظمیٰ والمحجۃ الکبریٰ النبی المکی القرشی الہاشمی المطلبی الطہامی ورسول الممجد بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی بیوی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی وعلی موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ اوصیکم عباد اللہ و بنفسی بتقوی اللہ، انشاءاللہ۔ نماز گزاران عزیز جمعہ، یہ حقیر سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی طرف دعوت فکر و نظر دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم، یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فوراً صلوات، لیکن صلوات بھیجنے کی عادت ڈالیں۔ یقین مانیں اس سے بہتر عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی عادت ڈالیں، یہ ایک مرحلہ۔ اب موضوع کی طرف آؤں، مناسبت 5 رمضان کو مامون نے دست امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام پر بیعت کی، اور 6 ماہ رمضان کو امام کے نام کا سکہ جاری کیا گیا، اور 7 رمضان کو مولا کو باقاعدہ ولی عہد بنا دیا گیا۔ تو یہ مناسبتیں ہیں جن پہ ابھی تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنا ہے۔ پہلا ہے کہ مولا کو ولی عہد
بنانے کے لیے دعوت نہیں دی گئی تھی۔ بہت توجہ سے، خاص کر میرے جوان توجہ کریں، یہ تاریخی مسئلہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ بھی، کہ اب اس زمانے میں اسٹڈی کا ماحول نہیں رہا، اور جو کرتے ہیں میں ان کو سیلوٹ کر رہا ہوں، لیکن اکثر یہ ہے کہ اسٹڈی مفقود ہو کے رہ گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے جوانوں میں فقدان علم دینی ہے، البتہ یہ کلی نہیں ہے، ایک جزئی بات کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا اب مولا کو بادشاہ بنانا یہ ان کی شان کے خلاف، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ سمجھیں، وہ آلریڈی بادشاہ بن کے آئے ہیں، ہماری کیا اوقات ان کو بادشاہ بنائیں گے، ان کو تخت پہ بٹھائیں گے؟ ارے ان کو اللہ نے بنایا ہی ہے اسی کے لیے، یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم ان کی جگہ بیٹھ گئے، ہے نا میرے جوانوں؟ یہ جو بیٹھ گئے ہیں یہ ان کی بدبختی ہے۔ خیر، اب عقل آئی تو مولا کو بلایا، مدینے سے دارالسلطنت کی طرف مولا پہنچے تو پہلے ہی مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا، بس اس سے زیادہ چونکہ وقت نہیں، مولا کو دربار میں بلا کے کہا کہ آپ یہ خلافت کو قبول کر لو۔ مولا نے کتنا بہترین جملہ فرمایا کہ جو تاریخ میں ثبت ہے کہ اگر میں اس کا حقدار تھا تو نے لیا کیوں؟ اگر حقدار نہیں ہو تو دے کیوں رہا ہے؟ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں، کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ولی عہد بننا پڑے گا، یہاں آپ کی رائے نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیے، یہ ہے ڈکٹیٹرشپ کا مسئلہ، یہاں آپ کی رائے نہیں چلے گی، مطلب یہ میرا حکم ہے، اگر آپ نے یہاں سر پیچی کی تو معاملہ بہت دور تک جا سکتا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ وہی امام حسین علیہ السلام والا مسئلہ، بیعت کریں تو چھوڑ دو، نہیں تو سر کاٹ لو۔ میں نے ملا دیا دونوں منزلوں کو تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی۔ مولا سمجھ گئے، مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر اجبار ہے، زبردستی ہے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میری بھی شرط ہے، کیا؟ نہ میں کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ کسی کو ڈس اپوائنٹ کروں گا۔ دیکھیں، جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہر طرح سے میدان مار لیتا ہے، اس کو جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مولا نے ان دو جملوں کے ذریعے سے ولی عہدی کو ریجیکٹ کر دیا۔ مامون خوش ہو گیا، حالانکہ پڑھا لکھا تھا لیکن خوش ہو گیا، گھر میں پہنچا، اپنے وائف سے کہا میں نے علی رضا کو اپنا نائب بنا دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا نہ میں کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ ڈس اپوائنٹ کروں گا۔ کہا تو کہاں قبول کیا؟ تم سمجھے ہی نہیں۔ بیوی سمجھ گئی، میاں نہیں سمجھ سکے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ خلافت پہ بیٹھنا اور ہے، خلیفہ ہونا اور ہے۔ جو معمولی سی باتوں کو نہ سمجھ سکے وہ راز مشیت الہی کو کیا سمجھے گا؟ لہذا مولا کو ولی عہدی بہرحال دے دیا اور مولا کے ہاتھ پہ بیعت کیا، یہی 5 رمضان 2001 ہجری کو، اور پھر مولا کے نام کا سکہ جاری کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس سکے پہ لکھا ہوگا امام رضا تو عقیدت مندوں کے لیے تو وہ تو بہترین تحفہ ہو گیا، جو آج امام ضامن کے نام سے ہم اپنے بازوؤں پہ باندھتے ہیں۔ یہ سکہ جب بازار میں آیا تو لوگوں نے اسے چوم چوم کے اپنے بازوؤں پہ، اپنے سینوں پہ رکھ کے اس کی عزت کی۔ یہ بات جب محل میں پہنچی کہ تیری حکومت تو خطرے میں پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کہ تم نے جو امام رضا کا سکہ چلایا تھا وہ سروں پہ نہیں دلوں پہ چل گیا، کہ تو پھر اس کو بند کر دیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سکے کو بند کرنے کا آرڈر کیا اسی نے، جس نے لاگو کیا تھا اسی نے، اور کہا کہ نہیں بھائی اب اس کے بعد جو ہے یہ سکہ ختم کر دیا جائے۔
تو مولا رضا نے پیغام بھیجا اپنے چاہنے والوں کو، ٹھیک ہے یہ سکہ تو بند ہوتا ہے، مگر اس سکے کو اپنے گھر میں محفوظ رکھ کے اپنے بازوؤں پہ باندھ لو، آج سے یہ امام تمہارا ضامن ہے تمام بلاؤں سے۔ تو یہ بہرحال سکے کا مسئلہ، اور ولی عہدی کے بارے میں بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا مختصر، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ بار اللہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و بزرگی کا، حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، جو مریض حال حضرات ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، محبان اسلام میں اضافہ فرما۔ بار اللہ پروردگارا ہمارے قوم کے جوان جو تحصیل علم میں مشغول ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما، جن کا کاروبار مدم چل رہا ہے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو گزر چکے ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ بار اللہ پروردگارا آخر زمان ہے ہم سب کے عقیدوں کی بھرپور محافظت فرما، قرآن و اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صادق بھائی مریض ہیں، ان کے لیے دعائے اما یجیب کی درخواست ہے، آپ حضرات دعائے اما یجیب پڑھیں گے لیکن بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ بار اللہ صادق بھائی اور تمام وہ حضرات جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ الحمد کے ذریعے سے تمام گزرے ہوئے مومنین و مومنات کو یاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔